نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكوهن إلا الرحمن۔ پارہ نمبر 29 سورہ ملک رکوع 2 آیات نمبر 19 تا 21۔ اولم یروا الی الطیر، کیا آپ پرندوں کو اپنے سروں پر اڑتے ہوئے نہیں دیکھتے، جو کبھی اپنے بازو پروں کو پلا دیتے ہیں، کبھی سمیٹ لیتے ہیں؟ کیا اس پر آپ نے غور کیا ہے؟ خطاب ہے عالم انسانیت کو، تذکیر ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ جو پرندہ ہے یہ ایک وزنی جسم ہے، زیادہ وزن ہے یا کم وزن ہے، لیکن وزن ہوتا ہے۔ اور وزنی چیز میں عام قاعدہ یہ ہے کہ وزنی چیز جب اوپر چھوڑا جائے تو کشش ثقل کے اساس پر زمین پر گرتا ہے۔ ہوا ان وزنی چیزوں کو، وزنی جسموں کو عام طور پر نہیں روک سکتی، مگر اللہ نے اپنے قدرت کاملہ سے ان پرندوں کو ایسا بنایا گیا ہے، ایسا وضع کیا گیا ہے، ایسی تخلیق فرمائی ہے کہ وہ ہوا پر تیر سکے اور ہوا پر اپنی اجسام کا بوجھ ڈالنے، ہوا میں اڑنے، تیرتے ہوئے پیرتے ہیں۔ بظاہر اگرچہ یہ پرندے جو ہے بے عقل ہے، بے شعور ہے، لیکن اللہ نے یہ سلیقہ طریقہ سکھلایا ہے کہ اپنے پروں کو پلانے سمیٹنے کے ذریعہ ہوا کو مسخر کیا ہے، اور ظاہر ہے کہ ہوا میں یہ صلاحیت پیدا کرنا، پرندوں کے پروں کو اس مقصد کے لیے وضع کرنا، پھر ان پرندوں کو اپنے پروں کے ذریعہ ہوا پر کنٹرول کرنے کا سلیقہ طریقہ سکھلانا، یہ میرے رب کی قدرت کاملہ ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کے قدرت کاملہ کا مظہر ہے۔ اب آیات نمبر 19 تک تو موجودات، ممکنات کے مختلف انواع، اقسام، اصناف کے حالات و کیفیات پر غور فکروں کے ذریعے سے اللہ کے وجود، توحید اور بے نظیر علم و قدرت و دلائل کا ذکر ہوا۔ اب آیات نمبر 20 سے سورت کے آخر تک کفار، فجار، مشرکین، منکرین، بدعمل لوگوں کو عذاب الہی سے ڈرانا مقصود ہے اور ڈرایا گیا ہے، اور تنبیہ کر دی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم پر عذاب نازل کرنا چاہے تو دنیا کی کوئی طاقت اللہ کے عذاب کو نہیں روک سکتی۔ بے شک تمہارے پاس افواج ہو، تمہارے پاس لشکریں ہو، تمہارے پاس بڑے وسائل ہو، لیکن یہ وسائل جو ہے، یہ اسباب جو ہے، یہ اللہ کے عذاب کو نہیں روک سکتی۔ اللہ مسبب الاسباب ہے۔ امن ھذا الذی هو جند لکم ینصرکم من دون الرحمن، اللہ کے علاوہ تمہاری فوج تمہاری مدد کرے گا؟ بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کون کر سکتا ہے
ان انت ان الکافرون الا فی غرور، یہ کفار، فجار، مشرکین، منکرین غرور میں ہے، تکبر میں ہے، ظاہر ہے کہ یہ اللہ کے باغی ہیں۔ لیکن کبھی انہوں نے فرعون کی سلطنت پر غور نہیں کیا ہے، جس نے انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کیا تھا۔ کبھی نمرود کے سلطنت پر، حکومت پر غور نہیں کیا ہے، کبھی شداد کے بادشاہت پر، حکومت پر غور نہیں کیا ہے۔ ان کے کتنے وسیع و عریض حکومتیں تھی، کتنے بڑے فوج کے مالک تھے، لیکن جب اللہ کا عذاب آیا تو نشان عبرت بن گئے۔ امن ھذا الذی یرزقکم ان امسک رزقا، یہ جو ہمیں رزق ملتا ہے آسمان سے پانی برسنے کے اساس پر، اخرج لکم من الارض وانزل من السماء ماء طہورا وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا، یہ جو نباتات ہے، اناج ہے، یہ اس کے اگانے کا ذریعہ تو پانی ہے، بارش ہے، اور یہ جو زراعت ہے یہ تمہاری ذاتی جاگیر نہیں ہے، یہ جائیداد ہے، یہ کھیت ہے، یہ باغات، یہ سب سرسبز و شاداب، اور یہ شادابی یہ اللہ کی عطا ہے، بخشش ہے۔ اگر اللہ اس رزق کو روک لے کوئی جاری کر سکتا ہے؟ بل لجوا فی عتو و نفور، یہ کفار کی حالت ہے، کیفیت ہے، اور ان کی حالت و کیفیت پر افسوس ہے کہ نہ یہ آیات قدرت پر غور کرتے ہیں، نہ دوسروں کی بات سنتے ہیں۔ یہ بدبخت لوگ اپنے سرکشی میں لگے ہوئے ہیں، حق سے دوری ان کی بڑھتی جا رہی ہے اور بڑھ گئے ہیں۔ یہ مشرکین منکرین اللہ کی قدرتوں پر غور نہیں کرتے، اللہ کی عطا پر غور نہیں کرتے۔ یہ بدبخت لوگ اپنے کفر، شرک، نفاق میں مگن رہتے ہیں، نافرمانی، سرکشی میں مشغول اور مصروف رہتے ہیں، اور اپنے حکومت، ریاست، مال و دولت، بینک بیلنس، تجارت، زراعت وغیرہ پر غرور کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ سب غرور ہے، یہ جو غرور کرتے ہیں یہ سب غرور ہے۔ دنیا تو ایسی بھی نار فنا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، انفطار میں فرمایا، کس چیز نے تمہیں دھوکے میں رکھا ہے؟ ہمارے آبا و اجداد کہاں چلے گئے جن کی یہ دعوے تھے کہ یہ جائیداد ہماری ہے، یہ فلاں ہماری ہے، یہ فلاں ہماری ہے؟ دنیا میں جو کچھ ہے اور جو اللہ نے پیدا کیا ہے، اللہ رب العالمین خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، جو کچھ انسان کو عطا کیا ہے وہ مختصر وقت کے لیے ہے، مستقل طور پر نہیں ہے۔ دنیا میں انسان کا وجود بذات خود عارضی ہے، مستقل نہیں ہے۔ دنیا جو ہے یہ عارضی پتہ ہے، مستقل پتہ جو ہے جو شناختی کارڈ پر لکھا جاتا ہے، یہ دنیا جو ہے عارضی پتہ ہے، مستقل پتہ جو ہے وہ آخرت کا ایڈریس ہے۔ فرمایا اولم یروا الی الطیر، اور کیا نہیں دیکھا ہے انہوں نے الی الطیر، پرندوں کو، فوقہم، اپنے اوپر، صافات و یقبضن، پر پلاتے ہیں اور سکیڑتے ہیں، ما یمسکوہن، نہیں روکتا، کوئی تام نہیں سکتا، اصل ترجمہ یہ ہے، کوئی تام نہیں سکتا، الا الرحمن، مگر وہ رب، وہ اللہ جو مہربان ذات ہے۔ انہ بکل شیء بصیر، بے شک وہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے۔ امن ھذا الذی، بھلا کون ایسا ہے، هو جند لکم، جو تمہارا لشکر ہو، ینصرکم، کہ وہ مدد کرے تمہارے، من دون الرحمن، سوائے رحمان کی،
ان الکافرون نہیں ہے یہ کافر مگر دھوکے میں، امن ھذا الذی بھلا کون ہے، ھذا الذی یرزقکم ایسا جو رزق دے روزی دے تمہیں، ان امسک رزق اگر وہ روک لے اپنے رزق، بل لجوا فی عتو و نفور بلکہ وہ جمے ہوئے ہیں سرکشی میں، وہ نفور اور نفرت میں۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزي الدنیا وعذاب الآخرة، اللہم وفقنا لما تحب وترضى، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک۔